أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه صدق اللہ العظیم۔ سورہ المعارج آیت نمبر 8 تا 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ مکہ کے قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ جس عذاب کی آپ دھمکی دیتے ہیں، جس یوم حساب کی آپ دھمکی دیتے ہیں، وہ عذاب لے آ، وہ یوم حساب لے آ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا، جب قیامت کا دن ہوگا، یوم تکون السماء کالمہل، آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ رنگی ہوئی دھنی اونٹ کی مانند ہو جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے کہ وہ تمہارا جگری دوست کھڑا ہے، لیکن وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ عذاب کے بدلے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے، وصاحبتہ واخیہ، بیوی اور بھائی کو دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، پورے خاندان کو دے دے جو اس کو ٹھکانہ دیتا تھا۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ فدیے میں دے دے، پھر اسے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے، جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں، کوئی کسی کا فدیہ نہیں ملے گا، کسی کو فدیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی اور بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے اس دنیا کے تھوڑے سے مہلت عمل میں، تھوڑے سے وقت میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشاں رہے۔ قیامت کے روز نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی باپ کام آئے گا، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بھائی۔ کلا، اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، انہا لظی، یہ تو ایک شعلہ ہوگا، آگ کی لپٹ ہوگی، نزاعۃ للشوا، جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، تدعو من ادبر وتولی، ہر اس شخص کو پکار پکار کر بلائے گی جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری۔ وجمع فاوعى، اور جمع کرتا رہا اور گن گن کر رکھتا رہا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتا رہا۔ آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اللہ نے ہمیں جو مہلت عمل عطا کی، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ ہماری مہلت عمل کس وقت ختم ہو جائے۔ تو ہم نے اس مہلت عمل میں کتنا اعمال صالحہ کا ذخیرہ اللہ کے حضور بھیجا ہے، اور کتنے بدترین اعمال ہم نے کیے ہیں جو ہمارے لیے جہنم کے آگ کا سبب بننے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اس مہلت عمل کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، کوشاں رہنے کی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی سرکشی، اللہ سے بغاوت، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی پرستش، بندگی اور غلامی اختیار کرنے سے، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے سے، کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے، کسی اور کی حاکمیت کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔